پھر ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت، آپ مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، بار بار آپ کو مسجد جانا ہوتا ہے. خواتین عام طور پر اپنے اپنے علاقوں میں مسجد نہیں جاتی، لہٰذا وہ اس بات کی تکلیف بھی نہیں کرتی کہ مسجد کی دعا یاد کر لیں. تو اس لیے جب آپ حج یا عمرے پر جائیں تو خصوصی طور پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد کر کے جائیں، تاکہ ہر دفعہ اس داخلے پر خیر و برکت حاصل کر سکیں. اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں رکھیں اور یہ دعا مانگیں. یعنی یہ بھی سنت یاد رہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے. جوتا باہر ہی اتار لیں، تھیلی میں ڈالنا، تھیلی میں ڈالنے، کہیں اٹکانا رکھنا ہے وہاں رکھ دیں، اور پھر کانشیسلی رائٹ پاؤں اندر رکھ کے داخل ہوں. یعنی دایاں پاؤں پہلے اندر رکھ کے پھر انٹر ہوں. پھر یہ پڑھیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یہاں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تاکہ مسجد میں خوب خوب اللہ کا ذکر ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جا رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ پر درود اور سلام دونوں بھیجے جائیں. تو مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ ہمیں سکھا دیا ہے، جیسے التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور یہاں بھی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی، اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش، معافی. کیونکہ گناہ بندے اور رب کے درمیان حجاب ہوتے ہیں، رکاوٹ ہوتے ہیں. جب آپ گناہ کرتے رہتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے تو اس حال میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، پھر آپ کی عبادت میں بھی ایک خاص قسم کی لذت آ جاتی. تو اس لیے مسجد داخل ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. حیرت کی بات ہے کہ مسجد کے اندر ہم گناہ بخشوانے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے، لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ داخل ہونے سے پہلے بھی استغفار کرو تاکہ رکاوٹیں دور ہو جائیں اور پورا پورا فیض حاصل ہو. وفتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. مسجد میں کیا رحمت ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اللہ کی رحمت کا اثر کیسے نظر آئے گا آپ کو؟ نماز میں دل لگے گا، دعاؤں کی توفیق ہوگی، ایک سکینت نازل ہوگی، یکسوئی آئے گی، خشوع و خضوع آئے گا، دل لگے گا مسجد کے اندر، لطف آئے گا عبادت میں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے. تو اس لیے پورے شعور سے دعا مانگے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس دروازے سے تو میں اندر جا رہا ہوں، لیکن کچھ دروازے اور بھی ہیں جو یوں نظر نہیں آتے. جیسے ایک بڑا دروازہ آرچ کے ساتھ نظر آتا ہے، اللہ کی رحمت کہیں عام ہے. اللہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ساتھ ہی تو میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر کے تیری رحمت کا مستحق ہو جاؤں، تیری رحمت مجھ کو ڈھانپ لے. وفتح لی ابواب رحمتک. اب دہرائیے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک.